ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں مذہبی اسکالر راجہ ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں ان کی ظاہر اہمیت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، وہ اہمیت بھی ہمارے سامنے بیان کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کیا ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں اور کیا کیا ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں ان دنوں میں۔ بے شک دیکھیے، جو بھی کوئی بھی دن ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا مہینہ ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کون سا دن خاص ہے یا کون سا انسان خاص ہے یا کون سا مہینہ خاص ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ بہت خاص ہے اور وہ لوگ جو تقوی والے زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ خاص ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اسی طرح سے دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عشرہ ذوالحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں ہمارے دین اسلام میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی اعمال جو پورا سال میں کی جاتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ان اعمال کی جو کہ ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے گیا اور اپنا جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آ گیا، یعنی کہ شہید ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس مہینے میں اور اس خاص 10 دنوں کے اندر جو بھی آپ نیکیاں کریں گے، چاہے آپ نماز میں نوافل میں اضافہ کر دیں، چاہے آپ ذکر اذکار میں اضافہ کر دیں، چاہے آپ صدقہ خیرات میں اضافہ کر دیں، چاہے آپ روزے رکھیں اس مہینے کے اندر، جو بھی کرنا چاہیں ان شروع کے 10 دن کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو 9 ذوالحجہ کا جو ہے نا روزہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے 2 سال کے آپ کے گناہ جو ہیں آگے پیچھے کے وہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بہت ہی عبادت کی حالت میں ہیں، لیکن ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان 10 دنوں کی عبادات سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم شاید ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بہت ہی واضح ہے اور صحابہ کے رویے سے بھی یہ بات بہت واضح ہے، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بہت عبادات کیا کرتے تھے ان خاص 10 دنوں کے اندر۔ تو یہ کہ عبادات کو ہم بڑھا دیں جس میں روزہ، نوافل، اذکار اور ظاہر فرائض جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنے ہیں ان لوگوں نے، خاص طور پر جو کہ قربانی کرنے والے وغیرہ۔ بے شک، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے کہ جو بھی شخص قربانی کی نیت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یعنی پہلی ذوالحجہ سے پہلے اپنے ناخن اور بال جو کاٹنے ہیں وہ کاٹ لے، اور اس دوران مت کاٹے جب تک کہ جانور قربان نہیں ہو جاتا۔ تو قربانی کے بعد آپ فوراً سے جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی تو یہ کہ آپ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایک یونٹی بھی قائم ہو رہی ہے، وہ لوگ وہاں حج کر رہے ہیں تو جو لوگ محروم رہ گئے وہ اسی فیلنگ سے گزر رہے ہیں، اسی عبادت سے گزر رہے ہیں، اور جو یعنی امپلیکیشنز ان کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جو ریسٹرکشنز وہاں پہ ہیں وہ ہمارے اوپر بھی ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر گھر کا ایک فرد ہے وہ قربانی کر رہا ہے تو ناخن اور بال کا یہ باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک جو قربانی کر رہا ہے، ہاں جو گھر کا سربراہ ہے مثال کے طور پہ وہ قربانی پورے گھر کے لیے کر رہا ہے تو وہ جو ہے ناخن اور بال جو ہے وہ اپنے نہیں کاٹے گا جب تک جانور قربان نہیں ہو جاتا۔ اور اگر الگ الگ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ان سب پر اگر ہر بندہ اپنے پیسوں سے قربانی کر رہا ہے پھر ان سب کے اوپر یہ چیز اپلائی کرتی ہے۔ اچھا، تو راجہ صاحب اب ان ریسٹرکشنز کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب یہ روایت کہاں سے چل پڑی اور پھر کیسے ہم مطلب، کیونکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ناخن نہ تراشنے سے یا بال نہ کاٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حج والے تو کریں گے لیکن ہم کیوں، یہ وہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بڑا خوبصورت اس کا جواب بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو دین ہے نا، دین ہمارا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بیسڈ ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ دین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے، جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ اب دیکھیے انہوں نے تو نہیں پوچھا کہ کیوں، اس میں کون سی حکمت ہے، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچہ ذبح کرنے، لاجک کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی بچے کو ذبح کر دو، انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، بات ہی ختم ہوگی۔ بچے سے جا کے بات کی، بچے نے بھی یہ جواب دیا کہ جی ابا جان جو آپ حکم کریں وہی، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کر ڈالیے۔ تو دیکھیے ہمارے دین میں نا بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور وہ واضح طور پر ہمارے سامنے بیان بھی ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کی حکمت آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے بعد میں آ بھی جائے لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمارا رویہ جو ہے نا دین کے معاملے میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اگر نبی کی بات ہم تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ اگر حدیث صحیح ہمارے پاس پہنچی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ویک حدیث نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ مان لو، یہ تو طے ہے، اس سے آگے تو ظاہر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں جو حکمتیں ڈھونڈنا ہے وہ تو علماء بیٹھ کے تلاش کرتے رہیں گے کہ اس میں، جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک حکمت یہ ہے کہ جو آپ کے بہن بھائی اس وقت حج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک یکجہتی
یکجہتی کی ایک جو ہے نا معاملہ ہے, شاید ایک یہ وجہ ہو, شاید اور بھی کوئی وجوہات ہوں اگلے دنوں میں شاید وہ بھی سمجھ میں آ جائے ہمارے. صحیح, لیکن یہ جیسے فار ایگزامپل اب کچھ چیزیں ایسی ہوں گی نا کہ جس میں آپ حکمت پروف کرنا چاہیں بھی تو شاید نہیں پروف کر سکیں گے شاید, کہ مثال کے طور پر اب آپ نے صحیح کرنی ہے, اب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا ہے, 7 چکر لگانے ہیں, دوڑنا ہے, اس دوڑ میں کوئی حکمت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور ایک یاد کو اس چیز کو ایک طریقے سے ہم ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں حکمتیں ڈھونڈتے رہے آپ کو نہیں, لیکن وہی بات ہے سمے نہ آنا والی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. بڑا خوبصورت بات کی آپ نے اور بڑا اچھی آپ نے اس کی ایگزامپل دی ہے. دیکھیں اس میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا صحیح کرنے کے علاوہ میں اگر مثال کے طور پہ بجائے صفا مروہ کے میں وہ کلاک ٹاور سے لے کے فلاں جگہ تک زیادہ لمبا ڈسٹنس ہے وہ کر لیتا ہوں تو زیادہ اجر ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے حکم جب نماز میں 3 سجدے کر لیتا ہوں ذرا ایکسٹرا, تو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا یہی تو اللہ کی اطاعت ہے کہ جتنی لمٹس بتائی گئی ہیں اسی کے اندر ہو. حکمتیں سمجھ میں آ گئی الحمدللہ, نہیں سمجھ میں آتی تب بھی کریں آپ. بالکل صحیح. تو ہمارا رویہ دین کے معاملے میں یہ کوڈ آف کانڈکٹ جس طرح ہر چیز کا ہوتا ہے دین کا بھی جو ہے وہ دے دیے گئے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں خاص طور پر ناخن نہ کاٹنے کے یا بال نہ ترشوانے کے, یہ سارے معاملات ان حاجیوں کے لیے ہی مخصوص ہیں اور ہمارے لیے وہ نہیں ہے, کیونکہ ہم حج والے اس میں نہیں ہے. کیونکہ قربانی بھی جو حاجی کر رہا ہوتا ہے وہ الگ قربانی ہے, ہماری جو قربانی ہے وہ الگ ہے, تو ہمارے اور ان کے معاملات الگ الگ ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے حج والے جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں الحمدللہ ان کا ایک اپنی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی قربانی تو ہم نے بھی کرنی ہے. اور اسی اعتبار سے چونکہ ہم بھی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, تو کچھ جو احکامات ان کے اوپر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ ہمارے اوپر بھی اپلائی کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے. اسی لیے اس کو قربانی کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے, اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ اس سے بری ہے, لیکن اگر آپ قربانی کی نیت رکھتے ہیں تو آپ ایک طور پہ یکجہتی تو کر رہے ہیں آپ حاجیوں کے ساتھ, اور پھر آپ عید بھی سب کی ایک ساتھ ہو رہی ہے. تو اب الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے ایک پوری امت جو ہے وہ عید منانا چاہتی ہے, تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں تو اس مرتبہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ہوتا ہے بالکل, یہ تو ٹینشن ہو گئی ہے کہ بھائی اس مرتبہ تو نہیں ہوگا. اس پر ہم آتے ہیں, یہ ڈیبیٹ ہاں اس پر ہم آتے ہیں, لیکن آپ اپنی بات تو بس یہی ہے کہ ہمارا ساتھ ایک امت کے طور پہ سامنے آنا اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب ایک ساتھ ہیں. آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے ایک باعث فخر بات ہے کہ ہمارے علاوہ بے شمار لوگ پوری دنیا میں قربانیاں بھی کر رہے ہیں اور سارے ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ فریکوینسی کے اوپر سوال کر رہے ہیں. یعنی کہ ان احکامات کا تعلق جو ہے وہ جو جب حاجی ہے وہ جاتا ہے اور احرام میں ہوتا ہے تو احرام سے نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق. جی, احرام والوں کے لیے تو اسپیشل احکامات ہیں ہی ہیں, لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے کسی بھی جگہ پہ وہ حاجی نہیں بھی ہو تب بھی اس کے اوپر یہ احکامات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جہاں پہ حاجی کے لیے علیحدہ احکامات ہیں اور جو نہیں حج کر رہا اور ویسے قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی خاص احکامات. اور اگر کوئی شخص وہ جو چیزیں جو کہ منع کی گئی ہیں اسپیسیفکلی وہ کوئی کر دیتا ہے, مثال کے طور پر مطلب غلطی سے کر دیتا ہے یا جان بوجھ کر دیتا ہے, دیکھیے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب بعض علماء کے نزدیک یہ ایک مکروہ عمل ہے. اگر آپ مطلب یہ جو ناخن کاٹنے والی بات ہے یہ ایک بعض کے نزدیک مستحب ہے کہ یہ ہائیلی ریکمینڈڈ میں آتا ہے, بعض کے نزدیک یہ فرض کے درجے پہ آتا ہے. تو اسی اعتبار سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو یہ مستحب میں آتا ہے تو یہ ایک مطلب مکروہ عمل ہوگا کہ آپ اگر آپ اپنے ناخن کاٹ رہے ہیں اور اس طرح سے, کیونکہ نبی کی حدیث موجود ہے نا جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی قربانی کی نیت رکھتا ہے وہ یہ کام نہ کرے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کر لیں. اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا. جو دم کا معاملہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا دم جو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کام کر لیا آپ نے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کئی چیزوں کا کفارہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے, تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دینا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کرنا, کیونکہ اکثر لوگ لا علمی میں کر دیتے ہیں. مثلا کسی کو معلوم نہیں تھا 3 دن تک وہ ناخن بال کاٹتا رہا, اس کے بعد پتہ چلا اس نے شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ لا علمی تھی نا, لیکن علم ہوتے ہوئے بھی کرے تو اس کے اوپر پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب حج کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیسیکلی حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے, ان خواتین کے لیے جو پردہ کرتی ہیں یا چہرے پر نقاب کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو نقاب کرتے ہیں ہم کریں گے, اور جو خواتین نقاب نہیں کرتی لیکن اس کے علاوہ حجاب کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حج میں بھی تو آپ کے چہرے پر ناک پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے, تو یعنی کہ آپ چہرہ دکھائیں گے, بال کور کریں, بازو پورے پہنیں اور وہ اپنے جسم کو کور کریں, لیکن چہرے پر پابندی نہیں ہے اس کو چھپانے کی. تو یہ ایک اختلاف ہے, یہ آتا ہے ہر دفعہ. جی یہ دیکھیں یہ آپ وسلم کی حدیث ہے اس کے جو نا معاملے میں کہ جہاں پہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو کہ جو لوگ احرام میں ہوتے ہیں ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور وہ احرام سے باہر نہیں ہوتے. مثلاً
پردے کا جو حکم ہے، جس طرح عام طور پہ وہاں پہ آپ پرفیوم لگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں، تو ویسے پرفیوم لگانا تو بہت مستحب عمل ہے نا، آپ عطر لگاتے ہیں جمعے کے دن یا اس طرح کر کے، تو احرام کی حالت میں ہم نہیں لگاتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ صابن بھی ایسا یوز کریں جو پرفیوم نہ ہو، اور اسی طرح سے تو یہ چیزیں احرام کے لیے خاص ہیں۔ اسی طرح سے جو چہرے کے پردے کے اعتبار سے وہ احرام کے اندر کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ چہرے کا پردہ اس طریقے سے نہ کرے جیسے وہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی ہے اوپر سے چادر کے ساتھ یا کچھ اس طرح سے تو وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری بتائی ہے ہم اس سے آگے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کہ نہ دکھاؤ، مطلب آپ نہ چھپاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ذرا ایکسٹرا ویل۔ اصل میں اگر آپ جو علماء کے بیچ میں جو بحث ہے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کپڑا مثال کے طور پہ ٹچ کرنے کے اعتبار سے یا منہ پہ باندھنے کے اعتبار سے، جس طرح احرام کے اندر ہم لوگ ایک ٹاول لپیٹ لیتے ہیں تو وہ ایک خاص عمل ہے کہ ہم لپیٹ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سٹچنگ وغیرہ یا وہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ چیز سارا وقت اپلائی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے جو احرام کے اندر عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپیں گی، وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ یعنی کوئی سیپریٹ نقاب یا وہ نہ کیا جائے، بلکہ جو آلریڈی آپ کے پاس ایگزسٹنگ چادر ہے اس کے ساتھ اگر اپنا چہرہ کور کرنا چاہیں تو یہ انشاءاللہ بالکل پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک جو سوال جو ہم درمیان میں بات آ گئی تھی کہ بھائی یہ جو چاند والا معاملہ ہے، آپ ایک سیکنڈ نا، چاند والے سے پہلے ایک سیکنڈ، ایک عید کا سوال کہ اس کو پھر عید والے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگ کرتے ہیں قربانی اور کہتے ہیں کہ ہماری محبت کے لیے ہم ان کے لیے بھی ایک قربان کرتے ہیں، اور پھر ہاں، اور پھر ایک اور ہوتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں، ان کے والدین مثال کے طور پہ بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم والد کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو یہ کس حد تک جائز ہے اور کیا اس کی بھی کوئی ہمیں ملتی ہے ایگزامپل؟ اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا فریکوینٹلی آسک کوسچنز میں یہ گھر والے بہت پوچھ رہے ہیں آج کل یہ سوال چل رہا ہے بہت زیادہ۔ تو بات یہ کہ اصل میں جو تو قربانی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی کہ صحابہ میں کسی نے ایسا کیا ہو یا اہل بیت میں کسی نے ایسا کیا ہو کہ خاص طور پہ ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا قربان کیا ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو بھی اگر آپ اپنی قربانی میں شامل کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا اگر میں قربانی کر رہا ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں اپنے بزرگوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہوں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جانور جو ہے پوری امت کے لیے قربان کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کی سنت تھی کہ وہ یعنی ایک جانور اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں، ایک پوری امت کے نام پہ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے خاص مخصوص کرنا، کیونکہ صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے تو زیادہ ہی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا کہ کوئی خاص جانور لا کے کہا کہ یہ نبی کے صدقے ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے پریکٹس ہمیشہ دین کی وہی کرنی چاہیے جو کہ نبی نے سکھائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ تابعین تبع تابعین میں ایک روایت چلتی آئی ہو، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ اپنے فیملی ممبرس کو یا سب کو کلیکٹیولی انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ، لیکن خاص طور پر مخصوص کرنا اس کی کوئی ہمیں سند نہیں ملتی۔ اچھا، صحابہ نے شاید اس لیے بھی نہیں کیا، یہ تو آپ سے بھی بات ہو رہی تھی، آپ کا بھی آڈیو نوٹ ہمارے بھی گھر آیا ناظرین، یہ سوال ہمارے گھر میں بڑا اٹھا کہ اگر وہ کرتے تو پھر یہ روایت ڈل جاتی اور لوگ دین کا حصہ بنا دیتے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز دین اسلام میں نازل ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ہمارے لیے دین یہ ہے۔ تو صحابہ بھی اس معاملے میں بڑے کیئرفل تھے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز نئی نہ ڈال دیں، کیونکہ ہر عبادت جو نبی بتا کر چلے گئے وہ دین مکمل کر گئے، تو اب کوئی نئی چیز آپ ڈالیں گے یہ نہ خدا نہ خواستہ وہ بدعت بن جائے کل کو اور لوگ اس کو بدلتے بدلتے کہاں سے کہاں لے جائیں، تو اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ ہو سکتا ہے آج سے کئی سال کے بعد لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ دوسری کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے، تو اس قسم کے حالات نہ پیدا ہو جائیں۔ اس لیے دین کے اندر آسانی ہی رکھی گئی ہے کہ آپ اگر قربانی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کریں، اگر بیچ میں کوئی آپ کے پاس کوئی ریلیٹیوز ہیں جو فوت شدہ ہیں ان کو شامل کرنا چاہتے ہیں کر لیں آپ انشاءاللہ، نو پرابلم۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی وہ چاند کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو کیوں ہم پوری دنیا ایک طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں، ہم سالو ہی نہیں کر پا رہے 1500 سال سے۔ مطلب وہ ڈیبیٹ یہی ہے کہ چاند کو دیکھ کر عید کریں یا بغیر دیکھے عید ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اس معاملے میں ہماری امت کا کوئی اختلاف نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ ویسے کوئی اگر کب نہیں رہا، ہاں مطلب میں آپ بتاتا ہوں کہ اس اعتبار سے جو ہے نا اختلاف نہیں ہے کہ ہم لوگ خوش ہیں کہ اپنی اپنی عیدیں بھی منا لیں، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں رہی ہماری آپس میں نا، یعنی یہ نہیں رہا کہ اب سارے مل کے ہی منائیں گے۔ اب لیٹس گو بیک ٹو دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو فزیکلی پاسبل نہیں تھا کہ اگر عید مثلا مکہ میں منائی جا رہی ہے تو ایک بندہ جو چائنا کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اور وہ تو اپنا چاند دیکھ کے عید کرے گا نا، کیونکہ اس کو یہ پتا کہ جی میں نے چاند دیکھا، ذوالحجہ شروع ہو گیا اور میں اسی کے مطابق عید کر رہا ہوں، اور وہاں پہ جو عید ہو رہی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک دن پہلے ہو جائے اور یہاں ایک دن بعد ہو رہی ہے یا 2 دن بعد ہو جائے، تو وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ اپنی کر رہا ہے، اپنی کر رہا ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، مقصد جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اچھا دوسرا پھر ایسپیکٹ اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا عید کے اعتبار سے کہ اگر مطلب رمضان کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں کہ
29 روزے آپ نے پورے کیے ہیں اور اس کے بعد آپ 30واں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ 29ویں کی رات پہ اگر تم بادل دیکھو تو پھر 30 پورے کر لو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مطلب بادل کا مطلب یہ ہوا کہ چاند ہو سکتا ہے اویلیبل ہو لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا, ویسے آ گیا. تو آپ نے کہا اگر تمہیں بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تو 30 روزے پورے کر لو. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن اوپر چلا گیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعلق رویت کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ ماڈرن آلات اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس کے اندر ایک رویت کا اسپیکٹ موجود ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ماڈرن مینز ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو آپ یوز کرتے ہیں, مطلب ٹیلیسکوپس اور یہ وہ, اس کے ساتھ کریں. بہرحال چاند دیکھنا, کیونکہ حدیث میں الفاظ آگے ہیں جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا کہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ایک خاص حکم ہے نا تو اس کو اسی اعتبار سے ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر اور ہمارے لیے مناسب ہوگا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہتے تھے کہ جی اگر چاند یوں نظر آ گیا ہے اور پہلے تاریخ کو تو آٹومیٹکلی 29 کو روزے کر لینا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا, آپ نے اس کو پھر بھی رویت کے ساتھ جوڑا. اور رویت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم آنکھ سے دیکھنے کے عمل کو کہتے ہیں نا. اب جو آنکھ سے دیکھنے کا عمل ہے وہ اینک سے بھی ہو سکتا ہے, اینک کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, ٹیلیسکوپ سے بھی ہو سکتا ہے, یہ ہے. اور پھر اب جو بات آ جاتی ہے وہ یہ کہ کیا وہ کسی ایپ سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایپ جو ہے وہ تو آپ کو دکھا دے گی چاند, تو آپ وہ فزیکلی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ اب آپ اجتہاد کے ایک نیکسٹ لیول پہ چلیں گے. میں بہت مطلب آگے بڑھ گیا ہوں. تو اصل میں بات یہ کہ چاند کی جو رویت ہے نا وہ آپ فزیکلی چاند یعنی اپنے فون پہ نہیں دیکھیں گے آپ چاند کو, ٹھیک ہے, آپ چاند کو آسمان پہ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ, چاہے وہ کوئی بھی انسٹرومنٹ یوز کر لیں, آپ ٹیلیسکوپ سے کر لیں, آپ دوربین سے کر لیں, کوئی اور چیز لگا لیں, اس کے ذریعے آپ نے آنکھوں سے دیکھا, گواہیاں آ گئیں یا کچھ لوگوں نے بتا دیا, تو الحمدللہ اس اعتبار سے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس ایپ اگر وہ ویڈیو دے رہی ہے اس چیز کی, فار ایگزامپل سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے, ایپ یعنی اگر زمین سے ویڈیو دے رہی ہے پھر تو ویلڈ ہے, سیٹلائٹ سے دے رہی ہے تو پھر الگ, سیٹلائٹ سے دے رہی ہے پھر تو پھر مسئلہ اور ہو جائے گا, کیونکہ وہ پھر آپ اپنے ارتھ سے باہر نکل گئے, اس جگہ سے بتا رہی ہے, تو پھر تو بندہ مریخ پہ بیس لگا لے اور کہے جی وہاں سے ہر وقت چاند نظر آ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو آپ بیسکلی یہاں پہ بیٹھ کے اگر ایپ سے ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے اور آپ کو وہ بیسکلی آپ سمجھے گواہی آ رہی ہے آپ کے پاس, بالکل آپ کے پاس شہادت آ رہی ہے, تو شہادت وہ ایکسیپٹیبل ہے. میں ویڈیو بنا لوں یہاں سے کہ یہ چاند مجھے نظر آ رہا ہے اور آگے میں شہادت کے طور پہ بالکل وہ آپ پیش کرتے ہیں, پھر وہ دیکھیں گے کہ بس اس میں پھر یہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ آپ سچے ہیں یا نہیں سچے, اور میں کہاں کھڑی تھی, اور آپ کہاں جگہ پر ہیں یا نہیں, وہ لوکیشن پھر آپ کی جو گواہی ہے اس کی تصدیق کی جائے گی کہ آپ خود ایک سچے انسان ہیں, آپ صحیح جگہ سے. یہ کیسے پتہ لگاتے ہیں ویسے یہ مفتی منیب صاحب مثال کے طور پہ, مطلب میں نے اویس نے گواہی دی ہے, اب انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو دیکھیں وہ کہیں گے کہ آپ اپنی شہادت, وہ بیسکلی آپ سے نہیں مذاق کر رہی ہوں, لیکن ویسے ایک انسان کی آتی ہے بلوچستان سے, تربت سے, خیبر پختونخوا کے نارتھ کے علاقوں سے, تو یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ سچا جھوٹا ہے؟ وہ اپنا جو ٹرسٹ وردی سینٹر ہوگا نا, جو کہ مسجد ہوگی اس ایریا کی, جو ان کے ساتھ ٹرسٹ وردی ہوں گے, جن کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ صحیح یعنی کیا کہہ رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ خبر رپورٹ کریں گے, ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاند نظر آ گیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دیر لگ جاتی ہے, وہ رات کے 8 ساڑھے 8 9 بج جاتے ہیں, کیونکہ وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. پھر اس میں گواہیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں نا, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اسی ایک آدمی کو نظر آیا چاند, ملٹیپل 4 5 8 10 لوگوں کو, وہ ساروں کی گواہیوں کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جی اگر گواہیاں ویلڈ ہیں اور صحیح ہیں اور ملٹیپل ذرائع سے آ رہی ہیں اور بار بار آ رہی ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اگر تو ایک مطلب جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں سائنس کس طرح ہیلپ کرتی ہے, سائنس یوں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کہتے ہو جی ایک جگہ میں چاند دیکھنا پاسبل ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہاں سے بندہ کہہ رہا ہے چاند نظر آ گیا, اب اس کی گواہی تو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ ہو جائے گی نا, کیونکہ دیکھیں سائنس کو یہاں استعمال کریں آپ, ایک بندہ اس جگہ پہ چاند دیکھ رہا ہے جہاں چاند دیکھنا ممکن نہیں تھا, تو رویت ہو نہیں سکتی. ہاں تو رویت ہو ہی نہیں سکتی, تو اس نے کہاں سے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس کو استعمال کریں, ضرور کریں جو ماڈرن ٹولز ہیں, لیکن بہرحال گواہی اور شہادت ہونا اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. سائنس اینڈ دین ہو سکتا ہے, سائنس ورسز دین نہ بنائیں, ورسز نہیں کریں آپ, دونوں ساتھ مل کے ابھی تو ورسز والی کہانی ہے نا, ایکسکلوسیو نہ کر دینا. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ صرف سائنس استعمال کر لو, بالکل ابھی تو یہ ہے کہ صرف سائنس استعمال کر لو, ایپ سے دیکھ لو, سب کام ہو جائے گا. ہاں نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین جو ہے نا اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو سائنٹیفک فینومینا جو ہے اس کے باوجود آپ دین کی بات پھر مان لیتے ہو. یعنی مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جس طرح ہم لوگ اگر اپنے خف پہ مسح کرتے ہیں, سیدنا علی بن ابی طالب کا قول ہے بڑا خوبصورت, انہوں نے کہا کہ اگر مسح کرنا, اگر اس میں کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہے, انٹیلیکٹ ہوتا, تو نیچے سے مسح کیا جاتا, لیکن ہم اوپر سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول نے جو ایسے کیا ہے. تو پھر اب آپ سائنٹیفک ہیں, نہیں بھائی اوپر سے کیوں, جراثیم تو سارے نیچے لگ رہے ہوتے ہیں, نیچے سے آپ سینیٹائز بھی کرو, اس کو فلاں بھی کرو, حکم یہ دیا کیا اوپر سے کر لو, اتنا ہی کافی ہے. تو میں نے آپ کو بات پھر آتی ہے سمعنا واطعنا پر, تو اللہ نے حکم دے دیا, رسول نے حکم دے دیا, ہم مان لیتے ہیں انشاءاللہ اور اسی طرح کام چلاتے ہیں. اچھا, اب جو ممالک کیلنڈر اپروچ پر جا رہے ہیں, وہ جو ممالک اس بات سے عید کا اور روزوں کا تعین کرتے ہیں کہ جی چاند کی پیدائش ہو گئی تو وہاں پر وہ شروع ہو جاتے ہیں, دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں, تو پھر کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے ممالک ہیں جس طرح جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, مثلا انگلینڈ ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے یا اس طرح سے, وہاں پہ کیا معاملہ چلتا ہے, وہ لوگ اپنے آپ کو نا یا تو اپنے قریب ترین جو شہر ہے
اس کے ساتھ مطلب کنیکٹ کر دیتے ہیں جو ان کو یہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کس کے ساتھ سٹارٹ اینڈ کر رہے ہیں, یا کبھی کبھار وہ اپنے آپ کو مکہ سے جوڑ لیتے ہیں. یہ اب جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اجتہادی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ علماء کے بیچ میں ایک اختلاف پایا جا سکتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقامی کے اعتبار سے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہو کہ جی ہماری یہاں پاپولیشن ہی بہت تھوڑی ہے, قابل اعتماد لوگ اس طرح سے نہیں ہے جو کہ گواہیاں دے پائیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو مکہ سے مطلب جو نہ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن دیکھیں جو فقی ہوتا ہے نا, جو دین کا عالم ہوتا ہے, جو مفتی ہوتا ہے, وہ اگر غلط فتویٰ بھی دے دے نا تو اس کو پھر بھی اس کا ایک اجر مل جاتا ہے. اگر وہ نیک نیتی سے دے رہا ہے, ہاں اگر نیک نیتی سے کر رہا ہے تو اس کو پھر بھی اجر مل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, پیار محبت سے رہیں. عید منا رہے ہیں, عید منائیں, خوشیاں منائیں, بجائے کہ سائنس اور دین کا مقابلہ کرا دیں اور بحث و مباحثہ میں عید اپنی خراب کریں. لیکن کے پی میں مفتی پوپل زئی صاحب بھی بڑا نام ہے, انہوں نے بھی بڑی مقبول ہوئے ہیں وہ چاند کے معاملے میں. اب کے پی میں کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا, گورنمنٹ بھی کر اپنا بتاتی ہے, پوپل زئی صاحب اپنا بتاتے ہیں, مفتی منیب اپنا بتاتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی اپنا کر لو. تو آج کچھ لوگ وہاں پر بھی ایسے ہیں جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ ہر بندے کی پرسنل چوائس پہ نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پرسنلی جو ہے نا اپنے اوپر جو ہمارے امامز ہیں یا جو ہمارے مطلب ریلیجس لیڈرز ہیں ان سے میں اپنے آپ کو اوپر کر کے بائی پاس کر دوں. اسٹیٹ جہاں میجورٹی اسلام ہے جی ہونا یہ چاہیے کہ اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کی ایک اتھارٹی ہے, ریلیجس اتھارٹی, وہ جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق کرے. اب جو اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہتا ہے وہ خود پھر اپنا ذمہ وار خود ہے, کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ رہو, ٹھیک ہے نا, مسلمان سارے جماعت کے ساتھ رہیں. تو اگر آپ ایک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, آپ کے اسٹیٹ کے اوپر ایک امیر ہے آپ کے اسٹیٹ کا, ٹھیک ہے, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, اور اس کے نیچے ریلیجس اتھارٹیز ہیں, تو ہمیں اگر کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے کسی ڈیسیجن سے تو ہم پھر بھی امیر کی اطاعت کرتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال نماز سے بڑی اعلیٰ ملتی ہے. امام صاحب اگر غلطی بھی کر دینا تو امام صاحب کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے انفارم کر دیتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے. اگر آپ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں آپ دوبارہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب کو ہو جائے. اگر امام صاحب نہیں سن رہے آپ کی تو اب آپ ان کو جا کے کیا وہاں سے اتار دیں گے نیچے؟ نہیں اتار سکتے. آپ مبتدی, آپ پیچھے آرام سے نماز پڑھیں, جو ان کا قصور ہے وہ ان کے سر پہ ہوگا, آپ فری ہیں انشاءاللہ, آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے جو لیڈران ہیں اگر وہ کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک اجتماعی یعنی حیثیت میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے رعایا کہ اگر یہ غلط بھی ہو گئی یا آپ کا روزہ کھایا گیا تو وہ غلط ہوگی, ٹیکنیکلی وہ غلط ہوگی, جو سعودی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں. ہاں دیکھیں اگر تو میں نے کہا نا کہ اگر علماء جو ہیں وہ غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں تو آپ غلط نہیں ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ ان کا غلط فیصلہ بھی صحیح ہے کیونکہ اگر وہ خلوص نیت سے کر رہے ہیں. اگر پبلک باغی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے نہیں میں ان کے فتوے کو نہیں مانتا اور میں اپنی عید کروں گا, پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. بس وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ پھر اللہ کو جواب دیں آخرت میں کہ جی کیوں وہ مسلمانوں کی جماعت سے کیوں علیحدہ ہوئے تھے. بالکل صحیح ہے, یا کیوں وہ اپنا الگ سے چاند دیکھ رہے تھے, الگ سے کیوں اپنی 2.5 انچ کی مسجد کہتے ہیں خود کیوں بنا رہے تھے, جب سارے ایک چیز پہ آگے تھے تو پھر آپ سائڈ پہ کیسے ہو گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کیونکہ ہم جب بنو میں عید کیا کرتے تھے تو وہاں پہ تو گولیوں کی آوازیں آ جاتی ہیں, فائرنگ ہو جاتی تھی, بڑی عید کی جشن ہو جاتے تھے. اور ابھی حکومت دیکھ رہی ہے چاند, حکومت کو نظر نہیں آ رہا بنو میں عید کا اعلان ہو گیا کہ کل سے روزہ نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اگر ایسا کر رہا ہے کہ اپنی طور پر چاند دیکھ کر اعلان کر رہا ہے تو پھر اس کو جواب دینا پڑے گا نا, وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ پھر پوچھا جائے گا اس سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ ضیاء صاحب, آپ نے وقت دیا اور بہت سارے امور پر سیر حاصل گفتگو ہو گئی آج کل, ہے نا. تمام بہت سارے مسائل تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے.